صبح فجر سے لے کر عشاء کی نماز تک ایک مرتبہ میرے گھر کو آباد کرنے نہیں آتا، پھر بتا میں تیرے گھر کو کیسے آباد کروں گا، تیری اولاد کو فرما بردار کیسے کروں گا، تیری زندگی کو خوشحال میں کیسے کروں گا۔ جب اپنی بات آتی ہے وہ وعدے کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے، جب اپنی بات آتی ہے تو انگلی میرے پر اٹھاتا ہے، جب اپنی ذات کی باری آتی ہے تو تنقید کا نشانہ مجھے بناتا ہے، جب اپنی ذات کی باری آتی ہے اس وقت تو اگر مگر کے فیصلے آتے ہیں، جب میری بات آتی ہے تو اگر مگر تیری زندگی کے اندر کہاں آ جاتا ہے۔ جب میں بندہ تجھے دینے میں اگر مگر نہیں کرتا تو مجھے سجدہ کرنے میں اگر مگر کیوں کر رہا ہے۔ جب میں تیرا پیٹ بھرنے میں موسموں کو نہیں دیکھتا، اللہ اکبر، سمتوں کو نہیں دیکھتا، حال کو نہیں دیکھتا، ڈھال چال کو نہیں دیکھتا، اوقات کو نہیں دیکھتا، گرمی سردی کو نہیں دیکھتا، جب میں تیرے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہوں تو سجدہ کرنے میں اگر مگر اولاد بیوی بچے کاروبار مال جان یہ کہاں سے آ جاتا ہے۔ پھر بتا بندے، اللہ اکبر، کوئی کسی کو قرضہ دے، کوئی کسی پر احسان کرے، جب احسان چکانے کا وقت آئے گا جس پر احسان کیا وہ منہ موڑ کے کھڑا ہو جائے، بتا اس کا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ اے میرا بندہ، جوانی دی عطا میں نے کی، بڑھاپا دیا یہ میں نے عطا فرمایا، رحم مادر سے لے کر قبر کی گود کو، قبر کی کور کا تو میرے سے سکون مانگ رہا ہے۔ اے میرا بندہ، جب میں نماز کا سجدہ مانگوں منہ پھیرتا ہے، بتا تیرا میرا جھگڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ پھر میں تجھے بستر پہ ڈال کے دکھاؤں گا، سلاخوں کے پیچھے ڈال کے دکھاؤں گا، پھر میں تجھے عدالتوں کے کٹہرے میں کھڑا کر کے دکھاؤں گا، پھر میں تجھے ڈاکٹروں کے حوالے کروں گا۔ اے میرا بندہ، پھر میں تجھے مخلوق کے پیروں کی چونٹی بناؤں گا، پھر میں تجھے ریزہ ریزہ کروں گا، تیری زندگی کے ارمانوں کو ختم کروں گا، پھر بھی تو قیامت کے دن تو میرے سامنے کھڑا ہوگا، اور جب میں سارے حالات واقعات بتلاؤں گا پھر میں بھی سچا، میرا وعدہ بھی سچا، میرے نبی کی بات بھی سچی، میرا قرآن بھی سچا۔ اس وقت تو میرے سامنے روئے گا، اس وقت میرے سامنے چلائے گا، اللہ اکبر، پھر تو رو رو کے کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش میں مٹی ہوتا، کاش میں چڑیا ہوتا، کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، زور لگا کے کہے گا اللہ آج کا دن دیکھنے سے پہلے اللہ میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ پچھتاوے کیا ہو، جب چڑیاں چگ گئی کھیت اس وقت میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا، اور پھر میں تیرے سے پوچھوں گا کہاں تیرا ملک، کہاں تیری بادشاہی، کہاں تیری ایٹمی طاقت، کہاں تیرے مادی اسباب، کہاں تیرا دنیا کا اثر و رسوخ۔ پھر بولنے والا میں ہوں گا، تجھے سننا نہیں سننا پڑے گا، میں تجھے سناؤں گا، درے مار مار کے سناؤں گا اپنی عدالت کے اندر۔ خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، 70 ہاتھ گز لمبی زنجیر جہنم کی تجھے پہنا کر جکڑ کر تیرے ہاتھ پیروں کو جکڑ کر میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا۔ پھر میں تیرے سے پوچھوں گا پیسے پر بننے والے، پیسے پر اترانے والے، مال کے اوپر، اولاد کے اوپر، دنیا کے عہدوں کے اوپر رشتوں کی تمیز ختم کر دینے والے، اچھے برے کی تمیز کر دینے والے۔ پھر تو کہتا تھا جس کا پیسہ اس کی عزت ہے، جس کا پیسہ اس کی زندگی ہے، جنہیں کوئی پیسہ کوئی نہیں ہوتا کچھ بھی کوئی نہیں۔ آج میں کہوں گا لا اپنی حکومت، لا اپنا مال، لا اپنا عہدہ، پھر عرش والا اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، کون ہے آج بادشاہ، کوئی کس کے ہاتھ میں خیر ہے، کس کے ہاتھ میں کامیابی ہے۔ نبیوں سمیت سارے کے سارے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، کسی کو یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے کوئی میرے سامنے سر نہیں اٹھا سکے گا، سارے کے سارے ہاتھ باندھ کے سر جھکا کے کھڑے ہوں گے، الا من اذن، جس کو میں اشارہ کروں گا، جس کو کہوں گا وہ بولے گا، اس کے علاوہ کوئی نہیں بولے گا۔ پھر میں عرش والا اعلان کروں گا این الملک، کون ہے آج کا بادشاہ، کون ہے آج کا مالک، کس کی حکومت ہے، کسی کی جرت نہ ہوگی، ہر ایک کی ڈر کی وجہ سے رگیں پھول جائیں گی، پسینہ اتنا آئے گا کہ کشتیاں چلنے لگ جائیں گی۔ پھر عرش والا خود اعلان کرے گا للہ الواحد القہار، زمین کا بھی بادشاہ اللہ ہے، آسمان کا بھی بادشاہ اللہ ہے۔ آؤ میرے سامنے، بڑے بڑے ترم خانوں کی ترم خانیاں ختم کروں گا، بڑے بڑوں کے گردن کے سریے مروڑ کے دکھاؤں گا۔ انصاف کا ایسا دن ہوگا، اللہ اکبر، انسان تو دور کی بات، جانوروں کو بھی انصاف دیا جائے گا۔ میرے محترم دوستوں بزرگوں، آج اپنی زندگی کا انصاف کریں کہ اللہ کا حق دینے میں ہم قاصر ہیں، کہ اللہ کا حق دینے میں ہم عادل ہیں۔
رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حق ہماری زندگی سے، ہمارے مال سے جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ مخلوق کا حق جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ پڑوسی کا حق جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ عبد الحنان کیوں نہ ہو، عتیق الرحمان کیوں نہ ہو، فلسفی کیوں نہ ہو، سیاستدان کیوں نہ ہو، دنیا دار کیوں نہ ہو، ولی کیوں نہ ہو، غوث کتب ابدال کیوں نہ ہو، سب کے بارے میں فرمایا لا یؤمن لا یؤمن، اللہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں کون؟ سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا وہ ایمان والا کوئی نہیں، اس کا ایمان، اس کا کلمہ، اس کی عبادت قبول کوئی نہیں۔ جس آدمی سے اس کا پڑوسی تنگ رہے، اسے دنیا تو چودھری نمبردار کہے گی، لیکن اللہ اسے ایمان والا کہنے کو تیار کوئی نہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والے حضرت فاطمہ، رقیہ، ام کلثوم، زینب کے ابا جان جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے ابا جان حضرت حسن حسین محسن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان کیا فرما رہے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام اتنی مرتبہ میرے پاس پڑوسی کے بارے میں سوال لے کر آئے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ جائیداد کے وراثت کے اندر سے پڑوسی کو حصہ نہ مل جائے۔ کیا اپنی روزمرہ زندگی میں دیکھیں کہ ہم اللہ کا انصاف، اللہ کے حق کا انصاف، اللہ کے نبی کے حق کا، دکاندار گاہک کا، گاہک دکاندار کے بارے میں انصاف کر رہا ہے؟ حاجی صاحب یہ آپ نے کیا کیا؟ اجی پچھو آئیے، کڑی پچھو آئیے، آپ نے کیوں خریدی؟ گوشت والے کی دکان پر جاؤ، آپ کو گوشت کی اچھائی برائی کا پتہ لگتا ہے، دال لینے کے لیے جاؤ، چاول کو لینے کے لیے جاؤ، ہاتھ کے تیلی پہ رکھ کے فوراً پہچان جاتے ہو 2 نمبر 1 نمبر ہے۔ اپنی ذات کے لیے 2 نمبر 1 نمبر کی پہچان ہے، چیز ہاتھ پر رکھے، کپڑا ہاتھ میں پکڑے بتا دیتا ہے 2 نمبر 1 نمبر ہے۔ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے کہتا ہے پچھو آئی۔ اللہ فرماتے ہیں جب تھپڑ پڑے گا، جب درہ پڑے گا، کہے گا کہاں سے آئے؟ پھر میں بھی کہوں گا پچھو آیا۔ کیا میرے نبی نے رو رو کے نہیں کہا تھا من غش فلیس منا، ملاوٹ کرنے والا کسی اور کا ہے، میرا کوئی نہیں؟ پھر تو مدینے میں آ کے کیا کہہ رہا تھا؟ پھر تو بازاروں میں نعرے کیا لگا رہا تھا؟ جو ہونا عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، تیرے لیے کہا تھا یا اس کے لیے کہا تھا جو پیٹ پہ پتھر باندھ باندھ کے پھر رہے تھے؟ حقدار کا حق رہ جاتا ہے، پڑھا لکھا کیوں نہ ہو، عدالتوں میں جا کے دیکھ لو، دکانوں پہ جا کے دیکھ لو، محکموں میں جا کے دیکھ لو، برادری میں جا کے دیکھ لو، حقدار حق سے محروم ہے، نہ حقدار بن کے بیٹھا ہوا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حق کے کھانے والے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ بہن بیوہ ہو گئی، بھانجے یتیم ہو گئے، ماما وراثت میں سے حصہ دے رہا ہے اور بہن کو عدالت کے کٹہرے میں ڈوب مر جائے، ایسے مامے کے ہو، ایسے نمبردار، ایسے چودھری صاحب، تیرے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے۔ جس نے زمین کے 4 مرلوں کے لیے بہن کو عدالت کے اندر بلا لیا، ماں کو رکشے کے اندر بٹھا کر جھوٹے بیان دلوانے والوں، قیامت کے دن خدا پاک کی قسم یہ زمین آسمان جب گواہی دیں گے تو کہے گا میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں کیا، یا اللہ میں نے نہیں کیا۔ اللہ فرمائیں گے تیرے رشتہ دار ٹھیک ہے ایک طرف ایک سائڈ پہ رکھو، فرشتے جھوٹ بول سکتے ہیں ٹھیک ہے، قرآن کی بات تو جھوٹی کہہ سکتا ہے، اپنے جسم جب تیرا جسم بول بول کے کہے گا، یہ انگ انگ رنگ رنگ ڈھنگ ڈھنگ آنکھ کی حالہ بولے گا، پلکیں بولے گی، سر کے بال پیر بولیں گے، یہ کرتا تھا یہ کرتا تھا، جھوٹ ہے جھوٹ ہے۔ جب تیرا جسم ہی تیرے خلاف گواہی دے گا، پھر اپنے جسم پہ ہاتھ پھیر کے کہے گا تم تو نکمو، تمہیں کیا ہو گیا؟ دودھ پلایا کرتا تھا، امرود فروٹ کھلایا کرتا تھا، ڈرائی فروٹ سے تمہاری تواضع کیا کرتا تھا، تم کیوں میرے آج مخالف ہو گئے؟ مولوی صاحب دعا کرو، ابا جی میرے تو ناراض ہیں، باپ تیرا دعا مولوی کرے، نوبت کیوں آئی؟ یہ مسئلہ دعاؤں سے حل نہیں ہوگا، یہ مسئلہ اللہ سے معافی مانگنے میں اور باپ کے پیر پڑنے میں ہم سے مسئلہ حل ہوگا۔ اس باپ سے بھی تو پوچھ کہ تیرے سینے پر اس نے کتنے زخم دیے ہیں کہ جس کی وجہ سے تیرے منہ سے اس کے لیے دعا نہیں نکلتی۔ بہنوں سے جا کے پوچھو، ویروں کے چہرے دیکھنے کو ترس رہی ہیں اور بھائی کہتا میرا پہن دے بیٹے، تم چڑھوں دل نہیں کرتا، اسے اللہ یاد کوئی نہیں، اسے قیامت کا دن یاد کوئی نہیں۔
4 एकड़ जमीन की खातिर फुफियों का इनकार, मासियों का इनकार, मामों का इनकार, रिश्तेदार शराबी तेरे दरवाजे पर आके खा गए, तेरी माँ जाए, तेरे बाप जाए, तेरे दरवाजे पर आ न सके, क्या तुझे कब्र का कोठड़ा याद नहीं? मैच फिक्सिंग पर पैसा हार गया, जुए पे पैसा हार गया, शतरंज सारा दिन तेरे घर में चलती है, लूडो सारा दिन तेरे घर के अंदर चलती है, तेरी बेटियां दुपट्टा देने से इनकार कर बैठी, तेरी बीवी तुझे रोटी पका के नहीं देती, अल्लाह अकबर, तू फिर भी किस चीज के अंदर अपने आप को इतराता फिर रहा है? खबरदार, इतना कसूर करने के बाद, इतना मुजरिम बनने के बाद मेरी तरफ उंगली ना उठाना। कौन सा ऐसा वक्त था मैंने तेरे लिए अच्छाई नहीं की? हर वक्त तो मैं अच्छाई तेरे लिए करता रहा। दिल का उजाला तो दूर की बात है, रात के अंधेरे में मैं तुझे आके उठाता रहा, ऐ मेरा बंदा उठ, तेरे मसले हल करने वाली फैक्ट्री खुल गई, दरवाजा खुल गया, ऑफिस खुला पड़ा है, अपनी दरखास्त लेके आ, अल्लाह अकबर, आज मैं उस पर ऐसे दस्तखत करूंगा, कयामत आ जाएगी, तेरे खुशहाली के दस्तखत को कोई मिटा नहीं सकेगा। क्या मैं अपनी रहमतों के साथ आसमान दुनिया पे नहीं आता? हल मिन मुस्तगफिरिन के मैं आवाज नहीं लगाता? क्या रिज़्क़ बढ़ा लो, बीमारियों से शिफा पा लो, अपने मसले हल करा लो, तहज्जुद के वक़्त तक, सुबह सादिक तक क्या ऐलान अर्श अज़ीम से नहीं होता रहता? तो कितना बदबख्त है यार की बेल पर उठ जाता है, मेरे हुक्म पर नहीं उठता। बता फिर दुनिया के अंदर तेरा मेरा झगड़ा होगा कि नहीं होगा? उनका सामना कैसे करेगा? उनके सामने क़यामत के दिन कैसे खड़े होगा? कैसा खड़ा होगा? जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, आपकी मोहब्बत पर, मेरी तौहीद के फलेरे बुलंद करने के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया। तुझे वो वक़्त याद नहीं? सारे नबियों का सरदार है, अल्लाह अकबर। जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मक्के वालों से तंग आ गए, मक्के वालों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मक्के के अंदर रहना मुश्किल कर दिया, जीरन कर दिया, सारे के सारे मक्के के काफिर दारे नदवा में बैठ गए। शैतान भी वहां मेरा अजीजों इंसानी शक्ल में आया और सारे मक्के के सरदारों के सामने आ गया और कहने लगा, तुम मशूरा कर रहे हो, मुझे भी अपने मशूरे में शामिल कर लो। वो कहने लगे, तू कौन है? नजदी हूँ, नजद से आया हो, मैं भी तुम्हारे मशूरे में शामिल हो जाता हूँ। उस वक्त क्या मशूरा हो रहा था? एक कौम के सरदार कहने लगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिला वतन कर दिया जाए। ये शैतान खड़ा हुआ और कहने लगा, नहीं नहीं, वो फसीहुल लिसान है, वो ऐसी किताब लेके आए, अल्लाह अकबर, जिस किताब को कोई सुनेगा अपने माँ बाप को छोड़ना आसान हो जाएगा, दामन मुस्तफ़ा के साथ जुड़ना, अपने माँ बाप को छोड़ना आसान हो जाएगा, दामन मुस्तफ़ा को छोड़ना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, अल्लाह अकबर। फिर अबू जहल उठा, उसने कहा ऐसा करे, हर कबीले का, हर कौम का एक नौजवान खड़ा हो और ये नौजवान एक जमात की सूरत इख्तियार कर लें, सब जाकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमला कर दे, इकट्ठे अल्लाह के नबी को दुनिया से ख़त्म कर दे, अल्लाह के नबी का कत्ल कर दे। अल्लाह अकबर। फिर दियत की बारी आएगी, हर कबीले वाला मिलकर दियत दे देगा। इस तरह किसी नौजवान पर, किसी शख्स पर, किसी सरदार पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल का हरफ नहीं आएगा। शैतान कहने लगा, वाह वाह, ये कैसी अच्छी चाल है। अल्लाह जल्ला शानू ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज दिया, वयज़यमकुरू बिकल्लज़ीना कफरू लियुस्बितूका औ यक़्तुलूका औ यख़्रुजूक। ऐ मेरा मोहम्मद, वो तदबीरें कर रहे हैं, इनको कह दो बकवास बंद करो, तकदीर अल्लाह की गालिब आके रहेगी। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि सीरत का जिक्र चल रहा है, मक्के वालों की तकलीफें, फिर अल्लाह के नबी की हिजरत। मेरा नबी, ये तेरे कत्ल की तदबीरें कर रहे हैं। और ये कौन है? एक नौजवान जिसका नाम उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। ये वही उमर जिसे देखकर आज का शैतान भी, कल का शैतान भी रास्ता छोड़ के भाग जाता है। ये वही उमर इशारे आसमान पे करता है, अल्लाह अकबर, अल्लाह उसकी जुबान को कुरान बनाकर जमीन पर उतार देता है। ये वही उमर, अताउल्लाह शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते हैं, और सारे साहबा मुरीद हैं, उमर नबी की मुराद है।
جہاں ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں رو کر امام الانبیاء کو مانگا تھا، اسی جگہ کھڑے ہو کر اللہ جل شانہ کے پیارے حبیب نے عمر بن خطاب کو مانگا تھا۔ دنیا مان سکتی ہے جو سرداروں کے اندر کھڑا ہو کے گئے کہ یہ کام میں کروں گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل میں کروں گا، تلوار لے کے گھر سے نکلا، دنیا کہتی عمر تلوار لے کے جا رہا ہے، اللہ اکبر، مشیت کے تقاضے کیا، تلوار گردن پر چلانے کے لیے نہیں، سر قلم کرنے کے لیے نہیں جا رہا، بلکہ اپنا آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اے عمر، جس آگ کو تو بجھانے چلا، جس دیا کو، جس شمع کو تو جس چراغ کو گل کرنے چلا، اس چراغ کی روشنی تو تیرے گھر کے اندر آ گئی۔ کہ لگے ہوا کیا؟ جا پہلے اپنے گھر کا دیا تو بجھا، اس اندھیرے کو، اس روشنی کے دیوں کو تو بجھانے کے لیے چلا جس کو اللہ جل شانہ فرما رہا ہے وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لے کر، ابھی میرے عزیزو کلمہ نہیں پڑا، تلوار لے کر سیدھی بہل کے دروازے پر، اور جا کر ایسی زور سے دروازہ بجایا، اپنا ہاتھ مارا، اللہ اکبر۔ خطاب کی بیٹی فاطمہ اندر سے سمجھ گئی اور اپنے شور کو چھپا دیا، استاد کو، اللہ اکبر، جو قرآن پڑھانے کے لیے آئے تھے انہیں چھپا دیا، اور کہنے لگی ہو نہ ہو یہ میرا بھائی عمر ہے، اس کے دروازے کی دستک بتلا رہی، اس کا ارادہ اچھا کوئی نہیں۔ بڑے تو دور کی بات، مدرسے کے بچے اتنی جلدی غریب کے گھر میں قرآن پڑھنے نہیں جاتے، یہاں سے کیا ملے گا؟ کسی کا باپ مرے، کسی کا بھائی مرے، کوئی دکان پکڑ کر برکت کے لیے قرآن خوانی کرائے، عبدالحنان صدیقی پہلے پوچھتا ہے کیا کھلاؤ گے، کیا پلاؤ گے؟ صحابہ تھے، خدا پاک کی قسم تصور ہی نہیں تھا کھلاؤ گے کیا، پلاؤ گے کیا، وہ تو پہلے اندازہ کر کے بیٹھتے تھے قرآن کی ایک ایک آیت کے بدلے کتنی مار کھانا پڑے گی۔ یہ ساری میری بیٹیاں، یہ ساری میری بہنیں جنہوں نے آج سے 4 سال پہلے رنگ میں بھنگ ڈال دی، اور خدا پاک کی قسم جو نظام زمین کے لیے برقرار تھا اس نظام کو درم برم اتنے کڑوے جملے سے، اتنے کڑوے بول سے بول کر اس نظام کو درم برم کر کے رکھ دیا۔ میری مرضی میری جسم کا نعرہ 4 سال پہلے لگا، 4 سال ہو گئے، خدا پاک کی قسم یہ ملک آفت کی زد کے اندر آ گیا ہے۔ مچھر کی کیا طاقت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کو زہر کر سکے؟ یہ کیا ڈینگی تھا، یہ کیا کرونا تھا، یہ کیا نمونیا تھا، یہ کیا بیماریاں تھی جو ایک کڑوا جملہ آسمان پر پہنچا، مالک کائنات نے ہر طرف کے خیر کے دروازوں کو بند کر دیا۔ جو ملک، جو دھرتی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس کلمے کی بنیاد پر جس دھرتی کا آغاز ہوا تھا، جس دھرتی کی بنیاد رکھی ہوئی تھی، 75 سال ہو گئے اس ملک کے حکمرانوں کا آج تک کشکول نہیں ٹوٹا، زکوٰۃ لیتے پھر رہے ہیں، بھیک مانگتے پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، سوچو تو صحیح، ہم کون تھے؟ بدر کے اندر فرشتے ہمارے لیے اترے، احد کے اندر ہمارے لیے اترے، ہمارے بڑوں کے جنازے فرشتوں نے اٹھائے، کلدے فرشتوں نے دیے جنازوں میں شامل ہونے کے لیے۔ اللہ اکبر، وہ آئے، اس ایک کڑوے جملے نے پوری دنیا کے یہودیوں کے سامنے مسلمانوں کا منہ کالا کر کے رکھ دیا۔ میری مرضی، میری مرضی، میری مرضی، لے اللہ نے کہا پھر چلا اپنی مرضی، تیری مرضی کو اتنا ناکارہ کر دوں گا، تیری اولاد بھی تیری مرضی کے مطابق، رات کو جو بیوی تیرے بستر پر لیٹ کر جو تجھے مزے دے گی، صبح وہ بھی تیرے خلاف کھڑی کروں گا۔ ہے کسی کے اندر طاقت اپنی بیوی کو اپنے تابع کرے؟ سوٹیاں مار کر، جوتیاں مار کر کتا بھیڑیا بھی قابو کر لیا جاتا ہے۔ اگر جوتیوں سے، سوٹیوں سے، ناراضگیوں سے، برادری کے روب دبدبے سے، غریبی اور امیری کے روب سے بیوی کو زیر کیا تو کیا کیا؟
ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، مجھے قصوروار نہ ٹھہرانا، میں نے تیرے بارے میں کبھی غلط سوچا ہی نہیں۔ اگر میں رحم مادر کے اندر، اگر میں تیرا خیر خواہ نہ ہوتا، تیرا دشمن ہوتا، تو رحم مادر کے اندر تجھے غلاظت کے اندر بھر دیتا۔ اللہ اکبر، اندھیرے کے اندر دیکھ میں نے تیری کیسی پیکنگ کی، کیسی پلی چڑھائی۔ دنیا کی پیکنگ بیکار ہو سکتی ہے، 9 مہینے جو میں نے پیکنگ کی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، دیکھ میں نے اس پیکنگ کے اندر کیسا پارسل دنیا کے اندر نکال کے بھیج دیا۔ 2 سال تجھے کماتے ہو گئے تو خدا بن گیا، 4 پیسے تیرے پاس کیا آ گئے، مکان تیرے پاس کیا آ گیا تو چادر سے باہر نکل گیا، تجھے جوتا پیر میں کوئی پورا نہیں آتا، انسان بن کے رہے۔ تیرے جیسے کتنے آئے کتنے چلے گئے۔ کون سا وقت تھا میں نے اپنے نبی سے تیرے لیے وعدہ کر لیا، ورنہ تیرے جیسوں کو تو میں جوتے کی نوک پر نہیں سمجھتا۔ جہاں دیکھتا ہے میرے پر ڈرون حملہ کرتا ہے، جہاں دیکھتا ہے میرے پر اٹیک کرتا ہے۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، اے بدبختہ بیڑا غرق جانیا، بتا میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ کون سا ایسا وقت ہے میں نے تیری سنی نہیں اور سن کے جواب نہ دیا ہو؟ پریشانیوں میں تو نے پکارا، میں نے نکالا نہیں نکالا، بدحالیوں میں تو نے پکارا، میں نے نکالا۔ آگ پیٹ کی بجھانے کے لیے ہاتھ تیرے اٹھے، بتا میں نے تیرے پیٹ کی آگ بجھائی کہ نہیں بجھائی؟ یہی زمین ہے، یہی بور ہے، یہی واٹر پمپ ہے، یہی موٹر ہے، ساری دنیا طاقت لگا لے، کس کے گھر کے اندر گیزر ہے، بٹن تو دباتا ہے، گرمی کے موسم میں ٹھنڈا اور سردی کے موسم میں اس زمین سے گرم پانی کون نکال کے دکھاتا ہے؟ لا اپنی کھادوں کو، لا یوریا کو، لا کھادوں سپرے کو لے آ، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے میری مرضی کے بغیر ایک گندم کا دانہ نکال کے دکھائیں۔ رات کو تجھے سلا دوں، اگر میں نہ چاہوں ساری سائنس ساری ڈاکٹری زور لگا ہے تجھے سانس نہیں دے سکتی۔ ہے کیا یہ ہوا، یہ پھونک ہے غبارے میں، جس دن میں موت کی سوئی ہو کر کے مار دی، ایسا دھڑم سے زمین پہ گرے گا، پھر زمین کے اندر ہی جائے گا، باہر نہیں آئے گا۔ بڑے بڑوں کے سریے میں نے سیدھے کیے، اللہ اکبر، 6-6 7-7 فٹ کے دیوانوں کو موت کے جھٹکے نے گٹھڑی کے اندر لپیٹ کے رکھ دیا۔ پتہ نہیں کیا بات ہے، جب دیکھتا ہے میرے طرف شکوے، میری طرف اپنی آپ کو نہیں دیکھتا۔ تل میں گندا، من میں گندا، لباس میں گندا، سوچ میں گندا، دیکھنے میں گندا، کھانے میں گندا۔ کپڑے گندے ہوں باپ گود میں نہیں اٹھاتا، کپڑے گندے ہوں ماں گود میں نہیں اٹھاتی، یہ تو میرا بھرم ہے، تیرے پہ کرم ہے۔ گندے سندے کو میں ہر وقت اپنے گھر میں بلا کے بٹھا دیتا ہوں۔ کبھی میں نے بھی تیرے عیب گنائے؟ ماں ایک چٹا جوڑا سردی میں دھوئے اور پھر سے استری کرے، 4 داغ دکھائے گی، یہ داغ کہاں سے آیا، یہ داغ کہاں سے آیا، یہ داغ کہاں سے آیا۔ اے میرا بندہ، دن رات میں اپنا جسم تو نے اتنا داغا، میں نے کبھی دکھایا، کبھی جتلایا؟ دنیا کے داغوں کو دھونے کے لیے صابن ہے، صرف ہے۔ اللہ اکبر، گناہوں کے داغوں کو جو اعمال پر، زندگی پر، اعمال پر لگ جائیں، ان کو دھونے کے لیے آنسو ہیں۔ تجھے مارکیٹ میں صرف نظر آتا ہے، آنکھ میں آنسو کیوں نہیں آتا ہے؟ بتا پھر تیری میری لڑائی ہے کہ نہیں، تیرا میرا جھگڑا ہے کہ نہیں؟
کوئی کسی کے 100 روپے کھا جائے کہندا لے اننے 100 کے میرا 100 روپے کھا گیا، اسی کوئی ہولے بندے ہاں، اسی جٹاں دے، اسی ارائیاں دے، اسی کمبوواں دے، اسی راوڑاں دے پتر ہاں، اینج اسی ساری دنیا چھڑ دئیے ساڈا کوئی کھا جاوے۔ جب بندہ بندے کو نہیں چھوڑتا، اللہ تجھے اتنی نعمتیں دے کے کیسے سوال نہیں کرے گا؟ میرا بندہ چادر 4 دیواری میں رہے، میرا بندہ میرا بن کے رہے۔ یہ تیری سوٹ بوٹ دنیا پر روب ہوگا، میرے آگے تیرا کوئی روب نہیں۔ مجھے تیری وہی اوقات یاد ہے۔ اللہ تعالی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، وہ مجھے پانی کا قطرہ یاد ہے، اللہ اکبر، جسے رحم مادر میں ہم نے جمایا تھا۔ یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ہمیں تیری وہ اوقات یاد ہے جو رات کے اندھیرے میں، اب ماں کے پیٹ کے اندھیرے میں 3 چادروں کے اندر، 3 ربڑوں کے اندر ہم نے تجھے انسان بنایا۔ ہمیں تیری اوقات یاد ہے، ہمیں اپنی اوقات نہ یاد دلوا۔ اگر ہم اپنی آئی پر آ گئے کیا کریں گے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، مٹی تھا مٹی دوبارہ کر دیں گے۔ دنیا کی کوئی طاقت تجھے دوبارہ زندہ نہیں کر سکی سوائے میرے۔ جب تک چاہوں گا زمین پہ پڑاؤں گا، جب اٹھانے کی باری آئے گی پھر میں اللہ اعلان کروں گا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها۔ ساری دنیا کی مشینری زور لگائے تیرے جوڑوں کو، باڈی آف پارٹس کو اکٹھا نہیں کرتی۔ واخرجت الارض اثقالها، جب میں اشارہ کروں گا مجھے میری کبریائی کی قسم تو پورا انسان بن کر دوبارہ پھدکتا ہوا مجھے نظر آئے گا۔ پھر میں تیری چھوٹی بڑی ہر چیز کو سامنے لاؤں گا۔ پھر تو منہ پر ہاتھ رکھے گا، آنکھیں بند کرے گا، چہرہ چھپائے گا اور کیا کہے گا؟ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ یہ کیا ہوا؟ جمعے کے دن بھی دکانوں کی چھٹی، اتوار کے دن محکمے بند ہوتے تھے، عید کے دن تو ہر دکان بند تھی، میرے عید کے دن کی نیکی اور گناہ سارے کے سارے لکھ دیے۔ کون تھا؟ یہ بیٹھا ہوا ہے، یہ بیٹھا ہوا ہے، اس کا قلم ٹھکا ٹھک چل رہا ہے، نہیں رکے گا۔ میرے پیارو، اللہ نے موقع عطا فرمایا، اللہ نے تھوڑی بہت یہ زندگی عطا فرمائی، کر لیں۔ آ جائے گا وقت کچھ بندے کے پلے نہیں رہے گا، ختم، غبارے میں سے ہوا نکلنے والی۔ یا ایک مرد قلندر بیٹھا ہوا کرتا تھا، کون تھا؟ جس نے 1958 کے اندر اس مسجد کی بنیاد رکھی، روڑوں سے گاروں سے، کیا پتا تھا آنے والے وقتوں میں ایک دین کا مرکز بن جائے گا۔ کہاں گئے مولانا صدیق ربانی؟ یادیں بھی نہیں، ناراض نہ ہونا، سوائے چندے کے آج اس محسن پیر محل کو جس نے عقیدے کی پختگی کا مرکز بنایا، آج اسے دعاؤں میں یاد کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں۔ کہاں گئے مار محمد علی سلیم پوری؟ کہاں گیا وہ بابا حاجی احمد؟ کہاں گیا بابا سیف الرحمان؟ کہاں گیا مدرسے کی طالب علموں کی روٹی پکانے والا اشرف؟ کہاں چلا گیا بابا بروہی؟ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، ہوش کتنوں کے بگاڑے موت نے، کئی صفحے خالی کر دی۔ عبدالحنان الارم تیرا بھی بچ گیا، جوڑ تیرے ڈھیلے ہو گئے، نظر کمانا شروع ہو گیا۔ یہ پھدکتا پھدکتا خطیب پاکستان، پیر طریقت، رہبر شریعت بنتا ہے، اپنے اعمالوں کی طرف، اپنی قبر کی تیاری کی طرف توجہ دے، القریب تیرے غبارے کی بھی ہوا نکلنے والی ہے۔ اگر میرے بڑے آبا و اجداد نہیں رہے، رہنا میں نے بھی کوئی نہیں۔ اس حقیقت کے گھر کو دائمی سمجھنے والوں، یہ دھوکے کا گھر ہے، آج نہیں کل۔ یہ تو عید کا دن نہیں دیکھتا، یہ تو محرم کا دن نہیں دیکھتا، یہ تو بچی کی شادی کا دن نہیں دیکھتا، یہ تو بیٹے کے ماتھے کا سیرا نہیں دیکھتا۔ اللہ اکبر، جب اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے، یقین جانو اچھی اچھی محفلوں کو اجاڑ کے رکھ دیتا ہے۔
نہیں یقین آتا جا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھ. اللہ اکبر. جسے یقین ہی کوئی نہ آیا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ساتھ چھوڑ کے قبر انور میں چلے جائیں گے. کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جسے یقین ہی نہیں آیا، جس نے تلوار نکال لی اور کہا خبردار کوئی کیوں نہ ہو، خبردار زبان کھینچ لوں گا، سر قلم کر دوں گا. جس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. صدیق اکبر محسن انسانیت کا، یار غار کا، اللہ بھلا کرے، قرآن پڑھ کے سنایا کہ ابو بکر میں باپ کی، عمر باپ کی نہیں مانے گا، یار کی نہیں مانے گا، اولاد کی نہیں مانے گا، قرآن کی مانے گا. وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. جس طرح اللہ اکبر پہلے نبی دنیا میں آئے، یہ بھی آئے، محمد اللہ کے رسول ہے، اگر وہ قتل کر دیے جائے، اگر ان کا انتقال ہو جائے تو کیا تم اپنے دین سے پھر جاؤ گے؟ کیوں مسلمانوں وہ جملہ آپ کو مجھے یاد نہیں آتا جب سیدہ فاطمہ الزہرا باپ کے جنازہ اٹھنے کے بعد دروازے پر کھڑے ہو کر بلال، ابو ہریرہ، انس کا انتظار کر رہی تھی. جب یہ مٹی میں ہاتھ بھر کر حضور کو کی تدفین کے بعد روضہ انور سے واپس آئے، اما جان نے سب کو بلایا، کہو میرے ویرو اللہ اکبر مجھے بتاؤ تو صحیح، سورج جس کے چہرے کی رانائیوں کو تک کر نکلتا تھا، اس نبوت کے آفتاب کو اپنے ہاتھوں سے کہاں چھوڑ کے آ گئے ہو؟ پوچھو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے ہم نے آسمان کے چاند میں چمک نہیں، سورج کی روشنی میں وہ روشنی نہ دیکھی. کچھ تو کر جائے اللہ کے دین کے لیے، تاکہ قیامت کے دن آپ کے میرے لیے اللہ کا قرآن گواہ بن جائے. قیامت کا دن ہوگا، فاطمہ بنت خطاب تیری میری بیٹی سے سوال کرے گی، بیوٹی پارلر میں سر ڈھک کر قرآن سر پر رکھنے والی ہو، اللہ اکبر بتا قرآن تیرا سفارشی بنے گا یا ہمارا، کہ جنہوں نے قرآن کی ایک ایک آیت کے پیچھے اپنا منہ تھپڑ کھا کھا کے لال کروایا ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے سے پہلے اپنے گھر میں اپنی بہن کے گھر آئے. بہن کہتی ہے نہ ہاں کی نہ کی، اتنا مارا، آنکھ کان ناک ہونٹوں سے لے کر کوئی حصہ ایسا نہ تھا جو عمر کے تماچے کھا کر خون میں رنگین نہ ہوا ہو. مارنے والا تھک گیا، قرآن پڑھنے والے نہ تھکے. آج تیرے میرے بچے، تیرے میرے گھر والے، تیری میری دھی چولہے کے آگے کھڑی ہو تھک جاتی ہے، دو روٹیاں پکائے تھک جاتی ہے، ان کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ اللہ اکبر، جن کی برکت سے، جن کی تلاوت کی برکت سے اللہ نے پوری دنیا کے اندر دین کا پیغام پہنچایا. مار کھا رہی ہے، کھاتے کھاتے تھک گئی، بھائی کو کہنے لگی ہاتھ پکڑ لیا، کہ یہ وہی ہاتھ ہے جو بہن کے سر پہ پھرا کرتا تھا، یہ وہی ہاتھ ہے جس ہاتھ سے بہن کے گھر میں ہدیہ آیا کرتے تھے، یہ وہی ہاتھ ہے باپ کے مرنے کے بعد جو پیار سے سر پہ پھرا کرتا تھا اور باپ کی یاد بھلاتا تھا، یہ وہی بھائی ہے جس نے تماچے مار کر میرا منہ لال کر دیا، ہونٹ سجا دیے، آنکھیں سجا دی، سارا جسم تو نے میرا تھپڑوں سے اور گھوسوں سے سجا دیا. چاہتا کیا ہے کہ اللہ اکبر میرے گھر میں بغاوت، جس نبی کا تو نے کلمہ پڑھا میں تو اس کا سر قلم کرنے جا رہا تھا اور تو اس نبی کی تابع دار ہو گئی. اللہ اکبر، روئی نہیں، چلائی نہیں، غم زدہ نہیں ہوئی، ہنس کے کہنے لگی تھک گیا مار کے، یہ جو باتیں کر رہا ہے سانس لینے کے لیے تھکا ہے، تو تھکا ہوگا، میں تو مار کھاتے نہیں تھکی. اللہ اکبر، مار جتنا مار سکتا ہے مار لے، رگوں سے خون تو نکال سکتا ہے، سینے سے اس کے رسول تو نہیں نکال سکتا. مار جتنا مارتا. یہ آج تیرے میرے سر پہ پگڑی ہے، ٹوپی ہے، داڑھی، یہ کوئی چنے کی دال یا چنے مونگ پھلی بنی ہوئی ملی، اس کے بدلے یہ دین تیرے میرے تک پہنچا.
پچھلے دنوں ابھی بدر کے میدان میں جانا ہوا، اللہ کی قسم جو صحابہ بدر میں قربان ہوئے اللہ کے دل پر ان کے نام تھے، ہم تو ان کے ناموں کے سائے میں کھڑے ہو کر دعا کرنے لگ گئے، اللہ ہم نے ان کو دیکھا کوئی نہیں، ان کے رنگ کا نہیں پتا، ان کے نسل کا نہیں پتا، لیکن ان کے کردار اور ایمان کی آج بھی قرآن گواہیاں دے رہا ہے۔ مسلمانوں 60 سال ہو گئے، 75 سال ہو گئے، قرآن سنا، عبد الباسط کو تم نے سنا، بڑے بڑے قاریوں کو تم نے سنا، اب بھی ہر سال کتنے مصری قاریوں کے ٹولے آتے ہیں، پاکستان میں بھی پڑھنے پڑھانے کی کمی کوئی نہیں، ہمارا رنگ نہ بدلا، ہمارا ڈگ نہ بدلا، سنانے والی عورت ہی ایک قرآن کی آیت عمر کی بہن نے پڑھی، خدا کی قسم کفر کی زندگی کا سارا عمر کا مزاج بدل دیا۔ جب مار مار کر تھک گئے، کسریں پوری کر لی، کہ جی کوئی کسر باقی رہ گئی ہو، کہ نہیں، جب دل نرم ہوا ایسی کیا بات ہے جس نے بہن کو بھائی کے سامنے کھڑا کر دیا؟ جب غصہ ٹھنڈا ہوا کہنے لگے اچھا وہ قرآن سنا تو صحیح، اللہ واہ میری بہن، واہ میری ماں، کہنے لگی ناپاک ہے قرآن، ناپاکوں کے سینے میں نہیں آیا کرتا، ناپاکوں کے گھر میں بھی نہیں آیا کرتا، زبان پاک کرنی پڑے گی، تن من دھڑ پاک کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر، کہتے یہ کیا ہے پاک نہ پاک؟ کہتی وہ پانی کا بالٹا پڑے، غسل کر پاک ہو گیا۔ ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، بہن رو کے کہہ رہی تھی اللہ جو میرا کام تھا میں نے کر دیا، ستار العیوب وغفار الذنوب، باقی تو جان تیرا کام جانے۔ واہ واہ، کسی کی جھولی بھائی کے کاروبار کے لیے، بھائی کے انگلینڈ کے ویزے کے لیے اٹھے گی، ہائے فاطمہ تیری جھولی عمر کے ہدایت کے لیے اٹھی، یہ جھولی اٹھا کے کہہ رہی اللہ پانی ڈال کر باہر میں نے دھو دیا، رحمت برسا کر عمر کا دل تو دھو دے۔ اللہ اکبر، جب پاک ہو گئے صاف ہو گئے، فاطمہ سنا تو صحیح، طٰہٰ ما انزلنا الیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی۔ اللہ اکبر، عمر قرآن سنتا جاتا، کفر کا زنگ اترتا جاتا، آنکھ گیلی ہوتی جاتی۔ اللہ اکبر، جب بہن نے تیسری آیت پڑھی عمر نے منہ کے قریب ہاتھ کر دیا کہ اگلا جملہ نہ پڑھنا، قرآن کی حقانیت کی وجہ سے عمر کا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ انہوں نے قرآن کی آیت ایک سنی، ہدایت مل گئی، ہم نے 27 راتیں قرآن سنا، پھر بھی برفی کی ڈلیوں کو روتے ہوئے چلے گئے۔ عمر کا رنگ بدلا، ڈھنگ بدلا، کہنے لگے قرآن تو سنا دیا، صاحب قرآن کی زیارت بھی کرا دے۔ اللہ ہائے، حضرت نعیم بھی نکل آئے، گھر والے بھی آ گئے۔ اللہ اکبر، چلا جب عمر دار ندوہ سے تو سر لینے نکلا تھا اور دار ارقم کے اندر سب کچھ دینے کے لیے جا رہا ہے،